اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کا یہ خادم علی جاوید زیدی حاضر ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حجت الاسلام مولانا غلام رسول صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اور مسلسل جو آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آڈیو ٹیکسٹ کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم علماء کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی عرض کر دوں کہ یہ ایام اذاں ہیں، اور خاص طور سے یہ ایام سفر جو کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور خانوادہ رسالت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبت کا زمانہ ہے۔ ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی غور و غوص کے ساتھ ان کے مصائب کا ذکر بھی کرنا ہے اور سوگوار رہنا ہے۔ اور ہماری جو علماء کی پچھلے ایپیسوڈز میں جو مسلسل آپ کی خدمت میں خواہش تھی کہ ہمیں ہرگز یہ تاثر نہیں دینا ہے کسی کو کہ ہم سوگوار نہیں ہیں۔ سوگواری ہمارے اوپر طاری رہے، ہمارے دلوں میں طاری رہے، ہماری عبادات میں خلل نہ پیدا ہو، بلکہ شدت ہو ہماری عبادات میں، اور ہم مسلسل غم اہل بیت میں مبتلا رہیں اور مجالس برپا کرتے رہیں، اس میں شرکت کرتے رہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ ایک بار پھر سے آپ کا چینل ون کے خصوصی پروگرام جو مسائل زندگی، اس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں آپ سے التماس کروں گا کہ ناظرین کرام کی خدمت میں ان ایام کی خصوصیات چند لفظوں میں انشاءاللہ بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہلہ والصلاۃ علی اہلہ محمد۔ بہرحال میں ون چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ون چینل الحمدللہ وہ کام انجام دے رہا ہے جو مذہب میں، دین میں، انسانیت میں سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ جنگ خیبر میں جناب مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں علم دے دیا اور قلعہ قبوس کو فتح کرنا تھا اور اسلام کی عزت کا سوال تھا، تو جیسے ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام چلے در خیبر کو اکھاڑنے کے لیے، تو حضور نے روکا، کہا یا علی رک جائیے، میں آپ کو اس سے بہتر کام بتا دوں۔ یعنی در خیبر اکھاڑنا واقعی ایک بڑا کام ہے اور اسلام کی عزت کا سوال تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر کام بتا دوں۔ تو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے اس سے بہتر کیا کام ہے؟ فرمایا کہ جنگ خیبر میں در خیبر کو، قلعہ خیبر کو اکھاڑنا یقیناً شجاعت ہے، بہادری ہے، بڑا کام ہے، اسلام کی عزت ہے، لیکن یاد رکھیے الا ان یہدی اللہ بک رجلا، اے علی اگر آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی زبان سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، کسی بھی طریقے سے اگر کسی ایک انسان کی ہدایت ہو جائے، وہ راہ راست پر آ جائے، وہ حقیقت اس کائنات کی یا انسانیت کی سمجھ لے اور اس کے بعد اپنا فریضہ سمجھ لے، تو اس در خیبر اکھاڑنے سے کیا بلکہ اس پوری کائنات سے وہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لہذا الحمدللہ یہ ون چینل بھی اور الحمدللہ علماء بھی اور آپ بھی استغفر اللہ۔ زبردست اس میں اپنا حصہ لیتے ہیں، یہی پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ پروگرام اسی لیے ہے کہ اگر کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو، گمراہی ہو، یعنی گمراہی مطلب راستہ بھولا ہو، تو اس کے ذریعے الحمدللہ اس کی ہدایت ہو جائے۔ لہذا یہ بہت بڑا واقعی کارنامہ بھی ہے، کمال بھی ہے ون چینل کا بھی اور ان تمام دوستوں کا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے ماہ اذیٰ بھی ہے۔ ماہ اذیٰ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ماہ اذیٰ کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو بات سمجھانا ہوتا ہے، دو طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، کسی بھی انسان کو سمجھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو علمی طور سے سمجھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو احساسات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ علمی لوگ جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جو بحث و مباحثہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے دل کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے جو ہے کچھ ایسی چیزیں، علامتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ماہ اذیٰ میں یہی بات ہے کہ جو رسوم اذیٰ ہیں یا طریقے ہیں، اور پھر اس میں مسئلہ یہ کالے کپڑے ہیں یا کچھ ہے، تو بلکہ میں یوں عرض کروں گا، اسی لیے رونا کیوں ہے؟
رونا اس لیے ہے کہ رونا ایسی زبان ہے جو دوسرے کو متاثر کرتی ہے، خوشی دوسرے کو متاثر نہیں کرتی. مثلا اگر راستہ چلتا رہے انسان، کتنے لوگ خوشی مناتے ہیں، کوئی نہیں رکتا ہے، کوئی نہیں ٹھہرتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. لیکن اگر کوئی راستے جاتا ہو اور کسی کو روتا ہوا دیکھے فوراً رک جاتا ہے، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کے بعد اس کو اپنی بات بتانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ رونا، یہ اذا جو ہے ایسی زبان ہے جو تبلیغ کی زبان ہے، اور جو الحمدللہ جو بغیر زبان اپنی تبلیغ انجام دیتی ہے. لہٰذا اس عزاداری میں خاص طور پر ذکر کربلا میں یا ذکر اسرا میں یا شام کے بازار کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ چاہے ہمارا علم ہو، چاہے ہمارے رسومات ہوں، چاہے ہمارا لباس ہو، اس سے دوسرے کو وہ پیغام مل جائے جس پیغام سے انسانیت کی بلندی ظاہر ہو جائے. معراج انسانیت جس کے لیے، یعنی کہ دین کا معراج بھی وہی ہے، دین کی حقیقت بھی وہی ہے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے تمام ناظرین سے، تمام سننے والوں، تمام دیکھنے والوں سے، بلکہ ہر دل اور احساس رکھنے والے سے کہ الحمدللہ وہ اپنے حرکات اور سکنات کو ایسا بنا دے کہ دوسرے کو صحیح راستہ معلوم ہو جائے، تو کسی کو خدا نخواستہ کوئی گمراہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہی سب سے بڑا پیغام ہے کربلا کا، یہی بڑا پیغام. بہت بہتر طریقے سے آپ نے یہ پیغام دیا ہے. ناظرین کرام، اس پر کاش کے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. آئیے اسی کے ساتھ میں ہم آج کا یہ پروگرام کا پہلا سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے یہ سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مجھیڑے سے بول رہا ہوں، ضلع مظفر نگر سے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی ہم مجلس کرتے ہیں، اگر ہم ان کے نام کا کسی غریب بچے کو پڑھانے میں خرچ کریں تو وہ زیادہ ثواب کا ہوگا یا مجلس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ یہ مجیڑا ضلع مظفر نگر سے سوال ہے. بھائی صاحب کا سوال یہ شاید ان کا خود کا نہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا ہوگا. ایک مومن کا سوال اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم مجلس کریں یا وہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں عزاداری پہ ہم کسی بچے کی کفالت یا اس کی تعلیم پر خرچ کریں. ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے یہ، اور اس پر توجہ کرنے بھی چاہیے. لیکن بہرحال کہ یہ سوالات جو ہیں ان کا تعلق ویسے بہرحال یہ غذا ہے، روحانی غذا ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کا جسم ہے اسی طرح انسان کی روح ہے. جس طرح اگر انسان کا جسم ہم آہنگ نہ ہو، پورا نہ مطلب ترقی کرتا ہو، مثلا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہو، آنکھیں بڑھ جاتی ہوں یا کان بڑھ جاتے ہوں تو برا معلوم ہوتا ہے وہ جسم. لہذا انسان یہ ذمہ داری ہے کہ صحت مند آدمی وہ ہے جہاں ہاتھ کان پیر سب برابر رہتے ہوں. اور پھر یہ سوال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آنکھ زیادہ قیمتی ہے کہ کان زیادہ قیمتی ہے. نہیں، کان کا اپنا مقصد ہے، آنکھ کا اپنا مقصد ہے، دونوں قیمتی، البتہ کام الگ الگ ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں جو دینی رسوم ہیں، دینی کام ہیں، چاہے تعلیم ہو چاہے مجلس ہو، ہر ایک کو اپنا اپنا مقام حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو گھٹایا جائے تو دوسرے کو بڑھایا جائے، دوسرے کو گھٹایا جائے تیسرے کو بڑھایا جائے، ایسا نہیں. لیکن اس وقت جو ہے صحت مند نہیں ہوگا معاشرہ، اور انسانیت اس وقت صحت مند نہیں ہوگی، بلکہ صحت مند اس وقت انسانیت ہوگی جب تمام اعضاء و جوارح کا اپنا اپنا حق ادا ہو جائے گا، برابر بڑھتے رہیں گے. لہٰذا تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام پر اپنا خرچ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. ایسا بہت بہت شکریہ، بہت واضح جواب ہے. اگلا سوال لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہاں سے. میرا نام عامر اعظمی ہے، میں مظفر پور بہار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیت اتری تھی کلام پاک کی اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے وقت دین مکمل ہوا، تو پھر آپ اس کلام پاک کی آیت اور واقعہ کربلا سے اس کو میں کیسے کمپیئر کروں، اس کو آپ سمجھا دیں. یہ بھائی مظفر پور بہار سے سوال کر رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد میں جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ فرماتے ہیں بقول ان کے کہ کربلا میں دین مکمل ہوا، تو اس کو کس طرح سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا سوال ہے. بہرحال جو سوال کرنے والا صاحب فہم ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1,23,999 پیغمبر آ گئے. وہ صرف اسی لیے کہ دین یعنی قانونی الہی، اس کائنات میں کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے، کائنات کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ درختوں کا حق ہو، چاہے پتھروں کا حق ہو، چاہے زمین کا حق ہو، چاہے انسانوں کا، چاہے پرندوں کا، کس طرح یہ کائنات
صحیح و سالم رہے گی، اور اس کے بعد کیا انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اس قوانین کے مجموعے کا نام ہے دین۔ بے شک چنانچہ جب تمام انبیاء آتے رہے دین مکمل نہیں ہوا، کچھ قوانین باقی تھے، لیکن جب سرکاری ختم مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی، اور پھر یہ اس منزل تک پہنچا کہ جیسے آپ بہرحال کہ دین پہنچا دیا۔ جی۔ لیکن دین پہنچانا ایسا ہی تھا جیسے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلاً ایک باغ تیار کیا جس میں مختلف قسم کے درخت ہیں، جی درخت ہیں، اس میں ماشاءاللہ خوشبوئیں ہیں، قیمتی درخت ہیں۔ اسی طرح اسلام میں مختلف درخت ہیں، نماز، روزہ، حج، یا باقی چیزیں۔ لیکن اب اگر اسی طرح چھوڑ دیتے اس کو جی تو کوئی دشمن آ سکتا ہے، اس کو برباد کر سکتا تھا۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانا ہے، لہٰذا اب باغ نامکمل رہے گا جب تک اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو۔ لہٰذا غدیر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اعلان کیا کس طرح محفوظ رہے گا، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے کس طرح محفوظ رہے گا۔ تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان فرمایا، تو اسی وقت آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ لہٰذا طے یہ ہو گیا کہ دین مکمل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کے بعد اب نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، مگر حضور کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ دین ہم کس سے لیں گے، ہے نا؟ جس طرح ایک پروفیسر کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ اس جگہ پر کون آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، شاگرد سب ہوتے ہیں، لیکن جیسے پروردگار عالم کے شاگرد انبیاء سب برابر نہیں ہیں، بلکہ خود قرآن نے کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نَبِيًّا بَعْضٍ یا قاتل کا رسول فضلنا۔ جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہیں تو سرور کائنات کے شاگرد کیسے برابر ہو سکتے تھے؟ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ حضور اعلان فرما دیں کہ ہمارے بعد جو ہے یہ دین کہاں پر مکمل رہے گا، کس کے ہاتھوں مکمل رہے گا، کہاں نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ جب تک تم ان دونوں سے نہیں، کتاب خدا اور اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی صحیح دین یہی ہے۔ چنانچہ اسی دین کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ غیروں کے ہاتھ دین محفوظ نہیں رہ سکتا، انہی کے ہاتھ رہ سکتا ہے جن کی ذمہ داری قرآن نے آئے تطہیر کے ذریعے طہارت کی ذمہ داری لی، آئے مباہلہ کے ذریعے صداقت کی ذمہ داری لی، اور بہت سی آیت اس طرح، اور جن کی پیغمبر نے زیارت ضمانت لی کہ اگر آپ ان کا دامن پکڑیں گے۔ لہذا اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو غیروں نے اس دین پر قبضہ کرنا چاہا تھا، اسی قبضے کو مٹانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، اور دین کی حقیقی تصویر سامنے لانے کے لیے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ تو ہم یہ کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں جو دین مکمل ہو چکا تھا اس پر اتنی گرد چڑھ چکی تھی کہ لوگ اصلی اور نقلی دین کی پہچان نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا امام حسین نے اپنے اعزاء، اقربا اور اپنے انصار کی قربانی کے ذریعے ایسا صاف کر دیا کہ اب کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی دین کون ہے اور نقلی دین کون ہے۔ مختصر یہ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہنا پڑا کہ حقہ کے بنا لا الہ بہت بہت، اور یہ یقیناً سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جس نے اس باغ کو بقول آپ کے جو باغ کی تشبیہ دی ہے، اس باغ کو بچا لیا۔ جی بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اصل یہ میری ماں کا سوال ہوا، ان کا سوال یہ ہے کہ مجلس کا ٹائم سیم ہے اور ان کے شوہر کے آنے کا بھی ٹائم سیم ہے، تو وہ مجلس میں جائیں یا اپنے شوہر کے لیے انتظار کریں؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مجلس جب ہوتی ہے تو مجلس میں جانا تو ضروری ہے اور شوہر کا حق بھی پورا کرنا ضروری ہے، تو وہ گھر میں ہی رک جائیں اور مطلب، اور ایسا ہے کہ ان کے شوہر آتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا مجلس میں چلی جائیں یا گھر پہ رک جائیں؟ اس کا ایک سوال کا جواب دے دیے، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ فرزند اپنی ماں کی طرف سے فکر مند ہیں، فرماتے ہیں کہ والدہ جو ہیں مجلس میں جانے کا ٹائم بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جب ان کے پدر بزرگوار کا گھر میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر یہ مجلس میں چلے جائیں تو والد کا اگر حق ان کا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے، کس کو یعنی ان کو اہمیت دینی چاہیے والدہ کو ان کی؟ دیکھیے اس میں بہرحال ایک قانون ہے ہمارے پاس، جی، جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں یا جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، جی،
اس میں بہرحال ہم کسی بھی طریقے سے نہ تبدیلی کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، ہے نا۔ البتہ جو چیزیں شریعت نے مستحب قرار دی ہیں، یعنی کہ ان کا جو لازمی بجا لانا نہیں ہے لیکن کرنا ہے، اور یا جو چیزیں ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی جن کو ترک کرنا چاہیے، ان کا اگر ٹکراؤ ہو جائے واجبات کے ساتھ تو اس وقت جو ہے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، فرمایا اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اگر سنت کے بجا لانے سے واجب کو نقصان پہنچ جائے تو اس سنت کو چھوڑ دیجیے۔ ذکر حسین واجب ہے، محبت اہل بیت واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت مجلس میں جائیں تو اسی وقت ضروری ہو کہ جس وقت شوہر کی ضرورت ہو، جب شوہر کا حق ضائع ہوتا ہو، لہٰذا اس وقت بہرحال ہمیں یہاں اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت اہل بیت سے روکے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر شوہر کی اطاعت نہیں، واجب نہیں ہے، کیونکہ خدا کا حق اہل بیت کا حق شوہر کے حق سے زیادہ ہے، لہٰذا مگر اگر شوہر جو ہے اجازت دیتا ہے نہیں اس وقت نہ جائیے بعد میں جائیے، یعنی وہ حق بھی پورا کرنا ہے مگر میرا حق بھی پورا کیجیے، بہرحال اس وقت شوہر کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام اصغر علی ہے اور میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خداوند کریم نے جب بابا آدم کو پیدا کیا تو کیا خداوند کریم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا آدم میری نافرمانی کریں گے، اور اگر معلوم تھا تو پیدا کیوں کیا؟ پلیز مجھے جواب دیجیے اور وستار سے جواب دے دیجیے۔ خدا حافظ۔ وستار سے جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ آغا یہ سوال ہمارے بھائی کا کہ بابا آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق فرمایا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی جو ہے معصوم ہوتا ہے، تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ گناہ کیا تو ان کے مطابق اللہ نے پھر ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ احسنت، ماشاءاللہ، سوال بہت عمدہ ہے۔ جی، بہرحال ہمیں پہلے شکر کرنا چاہیے کہ خلاق کائنات نے جو آدم کو پیدا کیا تو آدم کو نہیں، ہم بھی بنی آدم ہیں، جی بے شک، تو پہلے ہم کو پیدا کیا کس لیے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے آدم کو، صرف آدم کو، ہر انسان کو اس کائنات میں اپنا جانشین بنایا۔ جانشین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جگہ پر بیٹھنا نہیں، بلکہ جو اللہ کے کمال ہے، اللہ کے صفات ہیں، ان کا آئینہ انسان کو بنایا۔ جی بے شک۔ لیکن اس میں جو ہے جب اللہ نے انسان کو ایسے صفات اور ایسے کمال عطا کیے تو اس میں اللہ نے اس انسان کو عقل بھی دی، شہوت و غضب بھی دیا، تاکہ یہ خلافت ظاہر ہو جائے، کیونکہ خداوند عالم جو ہے قادر ہے، قدرت بھی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جب انسان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود رکھی ہیں تو اس کے بعد انسان ان موجود صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرے، اس کے لیے عقل کا تقاضا ہے۔ یہی آدم کا کمال یہی تھا، اس نے عقل کا استعمال کیا جب ملائکہ کے سامنے امتحان لیا گیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں آدم نے نافرمانی کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ترک اولا ہے۔ ترک اولا کے معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں مشغول ہو جائے گا، سنت طواف میں، واجب کا مسئلہ لگے میں نے، کیونکہ واجب کا حکم الزامی ہوتا ہے۔ اب اگر سنت طواف میں مشغول ہے، بعض کہتے ہیں اتنے ثواب کہ بہرحال ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اسی دوران ایک سائل آ گیا، ایک پریشان حال آیا، اس انسان سے کہا کہ ذرا میری مدد کیجئے۔ تو اب یہیں پر اس کو عقل لگانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہم ہے کہ یہ اہم ہے۔ اب اگر یہ اس وقت بھی طواف میں مشغول رہا، سمجھے کہ نہیں، تو اس نے جو ترک اولا کیا ہے۔ کیوں؟ گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، نہیں،
عبادت تو کر رہا ہے بے شک جی، لیکن ترک اولا کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اگر اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے اس سے زیادہ بڑا ثواب تھا اس میں. طواف بعد میں بھی کر سکتا تھا لیکن اس کا مسئلہ وہ اسی وقت حل ہو جاتا. لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اولا کو چھوڑ دیا، جو بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا، کم تر میں مشغول ہو گیا، اسی کو ترک اولا کہتے ہیں. اس لیے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ یہی ترک اولا کیا. جی جناب آدم کو اس وقت جنت میں رک جانا چاہیے تھا کچھ دیر تک، اس کو اہمیت نہ دے کہ جو ہے وہ درخت کے قریب گئے. لہذا جو ہے اور اگر اس سے بہتر ترک اولا بھی دنیا میں سمجھے دوستوں کے لیے عرض کروں، مثلا ایک عالم دین ہے. دیکھیے سڑک پر کھانا حرام نہیں ہے. جی بے شک. اگر کوئی روٹی کھائے گا کچھ بھی کھائے گا سڑک پر، یہ حرام نہیں. لیکن اگر کوئی عالم دین امامہ لگا کے کعبہ لگا کے سڑک پر بیٹھ گیا کھانے کے لیے تو لوگ اس کو نیچی نظر سے دیکھیں گے. لیکن وہ حرام نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، غلط نہیں کر رہا ہے، حلال چیز کھا رہا ہے، لیکن لوگ اس کو نیچی نظر سے دیکھیں گے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی کو ترک اولا ہے. ورنہ آدم جو ہے فرمان الہی کو بجا لانے کے لیے ہماری معصوم تھے، معصوم ہے. جی بہت بہت شکریہ. اب یہ کس شہر کی باری ہے؟ السلام علیکم. نام سید عقیل حسن اکبری، بالی کالونی پٹنہ سٹی سے بول رہے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کو نکاح سنتی ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نکاح واجب نہیں کہا جا سکتا ہے؟ مولانا اس کی تفصیل ذرا بیان کریں، انشاءاللہ ہم اس سے موجود ہوں گے. پٹنہ سٹی بہار سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نکاح کو نکاح سنتی جو پڑھا جاتا ہے نکاح من سنتی، یہ نکاح سنتی کیوں کہا جاتا ہے، واجبی کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیے اسلام میں دو طرح کا حکم ہے. جی ایک ہے الزامی، اس کا بجا لانا ضروری ہے. جی کسی بھی حالت میں آپ بجا لا سکتے ہیں. جی جیسے مثلا نماز ہے. جی نماز کسی بھی صورت میں بجا لانا ہے، الگ الگ ہر انسان پر واجب ہے. لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو بجا لانا ہے، بجا لانا چاہیے. چاہے اس میں دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ ہو، اس فائدہ کے بنا پر. اس میں دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس میں شریعت نے بہت تاکید کی ہے، ایک وہ ہے کہ اس میں اتنی تاکید نہیں ہے، ہاں بجا لانا چاہیے. مثلا یہ نکاح جو ہے یہ بہت تاکید اس کی گئی ہے، مؤکد سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا شرار موتاکم الانثاب، بدترین موت اس کی ہے جو بغیر نکاح کے مر جائے. بدترین موت ہے، اتنی مطلب بہت اہم ہے. لیکن ادھر بہرحال خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے کہ بہرحال ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. لہذا خدا نے رحم کیا کہ الزامی نہیں رکھا، واجبی نہیں رکھا، تاکہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ صاحب جو اس کو کام نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں سنتی. مگر وہ سنت نہیں کہ جو معمولی سنت ہے، یہ اتنا سنت ہے کہ حضور نے فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا حدیث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے. مگر اتنی سنت ہے کہ اگر کوئی عمدن اس کو ترک کرے گا، صلاحیت رکھتے ہوئے طاقت رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ پیغمبر کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ واضح ہوا ہوگا یہ سوال، اور اس کے بعد میں اگلا کال لے لیں ہم. میرا نام امرین ہے، میں امین بول رہی ہوں ناؤ سے. ہمیں یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ ہم بعض روایت میں سنتے ہیں کہ جب سغرا علیہ السلام وہاں پہ مدینے میں چھوڑ دی گئی تھی، کیا وہ صحیح ہے؟ اور ہمیں کچھ مولانا سے پتہ چلا کہ وہ جب سغرا علیہ السلام وہاں پہ ایسا کوئی کردار ہی نہیں تھا، اور جناب سکینہ علیہ السلام کو ہی جناب فاطمہ سغرا کہا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بس ہمیں اتنا ہی پوچھنا. شکریہ. تو جو روایتیں آئی ہیں اس میں ایک روایت کے حساب سے بہن جو فرما رہی ہیں کہ جناب سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کو مدینے میں چھوڑا، تو یہ فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ الگ حیثیت کوئی تھی یا الگ بیٹی تھی، یا جناب سکینہ یعنی فاطمہ سکینہ جن کو کہا جاتا ہے یہ وہی تھی؟ ماشاء اللہ آپ نے خود ہی فرمایا. اور باقی آپ اندازہ کیے جس دور میں امام حسین علیہ السلام جو سرکار ختم مرتبت کے نواسے ہیں،
اتنی عظیم شخصیت جس کو پیغمبر نے اپنے گاندے پر بٹھالا ہو، اپنی زبان چسائی ہو، جس کے لیے پیغمبر سجدے میں اتنا طول دے چکے ہو، تو جب ان کو قتل کیا گیا ہو، اس دور کا اندازہ لگائے کتنا جہالت کا دور تھا، کتنا بدترین دور تھا۔ یہی وجہ ہے بعد قتل حسین علیہ السلام شہادت کے بعد کہ یہ کیوں ہیں آپ جو ہے ماشاءاللہ عام طور پر شب مناتے ہیں، راتوں کو ماتم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اتنی پابندی تھی ذکر حسین پر، جو بھی کوئی یا حسین کہتا تو اس کا گھر جلایا جاتا، اس کی زبان کھینچی جاتی تھی۔ تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب۔ مطلب یہ تھا اس زمانے میں کوئی دام نہیں لیتا تھا، اتنا ڈر تھا کیونکہ زبان کھینچی جاتی تھی۔ لہذا پھر جب امام نے فرمایا کم سے کم نام تو لو، کم از کم جو ہے تباہ کائنے کے رونے والے کی صورت بناؤ، تو پھر جو ہے مومنین امام حسین یہ چاہنے والے دن کو دشمن کے خوف سے ادھر ادھر نہیں تو رات وہ جمع ہوتے تھے، پھر تذکرے کرتے تھے۔ بہرحال اس میں جو ہے جو مقتل وجود میں آ گئے واقعہ کربلا کے بارے میں مختلف باتیں تحقیق نہیں کر سکے اس وقت، کیا تاریخی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس میں جو کچھ ایسے نام آئے ہیں الحمدللہ امام صلی علیہ السلام کے خاندان کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق ایسی باتیں آ گئی ہیں۔ البتہ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تب تک جو بہرحال کی جو آئینہ ہمارے سامنے ہے ہمارے علماء نے رکھا ہے، تو اس میں جو ہمارا ہاں ایک قانون ہے کہ علماء کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بہرحال اس میں زیادہ یہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بہرحال کر دو چیزیں ہیں کربلا کے متعلق، دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا انکار کیا جائے، امامت کی توہین ہو جائے یا کربلا پر اثر پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا مثلا ایسے نام کیا ہے، کون کہاں تھا، اس میں جھگڑے بڑھنے کی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے کوئی کربلا کو فائدہ نہیں، امام حسین کو فائدہ نہیں، ہماری سوسائٹی کو فائدہ نہیں۔ ہمیں اصل میں دیکھنا ہے اہل بیت کا کردار کیا رہا ہے، تو وہی کردار ہم کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ مظالم ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام زرشا فاطمہ ہے، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میرا بچہ نقصان ہو گیا، مجھے غسل لینا، تو میں کون سا غسل لوں گی، حیض کا یا پھر جو بچے میں لے آتا اس کا؟ پلیز مولانا آپ ہم کو اس کا بتائیے۔ یہ کولکتہ سے ہماری بہن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اسقاط ہو گیا، ان کا بچہ ضائع ہو گیا، تو اب ان کو کون سا غسل لینا ہے؟ بہرحال کہ اگر وہ مثلا 4 مہینے سے زیادہ رہا ہے، اس میں جو ہے خون سے ساتھ رہا ہے، اس میں سے بہرحال چاہے اس کا جب اس سے کم رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو، اس کے لیے غسل نفاس کرنا ہے۔ غسل نفاس، ہاں غسل نفاس کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم آگے بڑھیں۔ میں لکھنؤ سے سید احسن مسعود نقوی بول رہا ہوں۔ میری اہلیہ جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کی شکایت یہ ہے کہ میں کثرت سے نماز بھول جاتی ہوں کہ پہلی رکعت ہے یا یہ دوسری ہے، دوسری پڑھ رہی ہوں یا یہ کہ دوسری ہے یا پہلی ہے، تو ایسے عالم میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ نماز کو توڑ دیں یا نماز احتیاط کی صورت لاگو ہوگی؟ والسلام۔ نقوی صاحب لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں، بیوی جو ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں کثرت سے یعنی بھول جاتی ہیں، ان کو بھولنے کا مرض ہے، تو نمازیں بھول جاتی ہیں کون سی رکعت میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بہرحال اگر مثلا ایک نماز میں 2 شک ہو جاتے ہیں یا مسلسل ہر نماز میں شک ہو جاتا ہے تو اس کو کثیر الشک کہا جاتا ہے۔ شک، جی ہاں۔ لہذا اس کو شک پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو شک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بس اس کو اپنا اطمینان حاصل کرنا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اب اسی کے ساتھ میں آگاہ کچھ ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہیں، ہم وہ بھی لے لیں، پھر ٹیلی فون کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ واٹس ایپ پہ بھی دیکھیے آپ ماشاءاللہ یہ ہر بار 500 سے 600 ماشاءاللہ، جی ہاں، یہ یقیناً یعنی قوم کی جتنی تعریف کی جائے ناظرین کرام کی، ہمارے قوم کی، کہ مسائل ہیں تو یہ ہمارے سوالات آتے ہیں ہمارے سامنے اور یہ علماء کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں پہلا سوال لے لیں۔ میرا سوال ہے کہ لڑکیوں کا حجاب کے ساتھ ساتھ چہرہ دیکھنا کیا ضروری ہے یا چہرہ ڈھکنا واجب ہے؟ بہرحال کہ پردے کے سلسلے میں یہ حکم ہے
کہ نماز میں جتنا پردہ واجب ہے جی اتنا پردہ بہرحال واجب ہے. جی بے شک. اس کے علاوہ جو چیزیں نماز میں کھلی رہتی ہیں مثلا چہرہ ہے, جی 2 ہاتھ ہیں, جی تو ان پر پردہ واجب نہیں ہے. اگر پردہ کرے تو بہتر ہے, جی ثواب ہے, جی کمال ہے, لیکن پردہ واجب نہیں. واجب نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی یہ بھی ہے کہ اگر پردہ نہیں ہے چہرے کا تو ایسا میک اپ نہیں کریں کہ جس سے فساد کا. بہت ظاہر سی بات ہے, تو ہر وقت فساد سے معاملہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ مجھے سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدہ کتنے دن تک اس کو کرنا چاہیے؟ جس بیوہ مطلب عورت کا یا بہن کا مطلب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, جس کو بیوہ کہا جاتا ہے, جی اس کو 4 مہینے 10 دن تک عدہ رکھنا ہے. یعنی اس زمانے میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, کوئی میک اپ نہیں کر سکتی ہے, کوئی سنگار نہیں کر سکتی ہے. جیسا آپ گھر سے باہر اگر ضرورت اگر شرعی ضرورت ہے اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جو تقدیر ہے, انگریزی میں لک جس کو انہوں نے لکھا تقدیر ہے, یہ اس کا کہاں تک کے یعنی کہ تعلق ہے ہماری زندگی؟ تقدیر یعنی جس کو کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر میں لکھا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے نہیں لکھا ہے, انہوں نے صرف لکھا ہے. یہ عامر رضوی صاحب کا سوال ہے. سوال بہت عمدہ ہے. بہرحال اس سوال کا جواب تفصیلی ہے, مگر میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ یہ عقیدے میں داخل ہے ہمارے. قضاء و قدر کا معاملہ ہے, قضاء و قدر کا معاملہ آتا ہے یہ, تو لہٰذا اس کو مختصر عرض کروں گا. تقدیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے, خالق کائنات پروردگار عالم نے جو کچھ پیدا کیا اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو عالم امر سے تعلق رکھتا ہے یا عالم خلق سے. یعنی عالم امر سے یعنی جس کے لیے کوئی سبب نہیں, بس ایسے خداوند عالم نے چاہا پیدا ہو گیا. مثلا جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. کون فیکون, یہ حاضر قرآن مجید آیا. لیکن اس کا یا مطلب جناب صالح کے لیے اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی, ورنہ پہاڑ سے جاندار نہیں نکلے گا, مگر یہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. لیکن عالم امر کے علاوہ عالم خلق ہے جس سے پوری کائنات کو تعلق ہے. یعنی یہ کائنات اسی عالم خلق کی ہے. عالم خلق کے معنی اسباب. اگر اسباب نہیں ہوں گے چیز وجود میں نہیں آئے گی. مثلا اگر زمین میں ہم کو فصل بونا ہے, جب ہم دانہ ڈالیں گے, اس پر پانی ڈالیں گے, اس کے بعد سورج آئے گا, وہ اپنا کمال دکھائے تب وہ نکلے گا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ لہٰذا یہ عالم اسباب جو ہے نا, کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ہر چیز میں ایک مقدار ہونی چاہیے. اسی کو قرآن کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے تحت پیدا کیا. مثلا ہم اگر آپ کو مثال آپ کو دے دیں گے, اپنے لیے بہترین مثال ہے کہ جب ہم چائے بنانا چاہیں گے, اگر چائے کی پیالی بنانا ہے تو اس میں برابر ایک تقدیر ہے, مقدار ہے. شکر کتنی ڈالی جائے گی, دودھ کتنا ڈالا جائے گا, پانی کتنا ڈالا جائے گا, یہ ایک مقدار معین کرنا ہے. پتی کتنی ڈالی جائے گی, آپ کو اسٹرانگ چائے پینی ہے, لائٹ چائے پینی ہے. جی اب اگر مثلا چائے کی ایک پیالی اس میں جو ہے 1 پاؤ شکر ڈال دیا تو یہ چائے نہیں رہے گی نا, یہ شربت ہو جائے گا, یہ تو کچھ اور ہو جائے گا, شیرہ ہو جائے گا بلکہ. تو یہ تقدیر بدل گئی اس کی. لہٰذا خالق کائنات نے تقدیر ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے, انسانوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے. اسی لیے شریعت کے قوانین ہے کہ ان شریعت کے قوانین کے تحت رہیے تو اور آپ ترقی کرتے جائیے الحمدللہ. تو جب آپ دنیا کی چیزیں اسی طرح استعمال کریں گی جس کو تقدیر کہا گیا, یعنی شریعت نے جو اس کی مقدار معین کی ہے اتنے دیر میں جو آپ اس کو اسی طرح سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. ورنہ تقدیر وہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے رہیں گے, آئیے ہمارا رزق آئے گا, یہ آئے گا, وہ آئے گا, وہ تقدیر نہیں ہے. یا کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہ محنت نہیں کرتا ہے, زحمتیں نہیں اٹھاتا ہے, رات بھر سوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا, میری تقدیر تھی. ایسا نہیں ہے. تقدیر سے ہر چیز کی آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی, بہت ہی وسیع موضوع ہے جس پہ اشرے درکار ہیں بہت. جی, اور یقیناً بہت ہی عمدہ بات ہے. لیکن ہم غور و فکر کریں تقدیر کیا ہے, اور اسی لیے میں جا رہا ہوں ایک بریک پہ. لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, غور کرتے رہیے تقدیر کیا ہے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, لیکن بہت جلد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کی بنیاد پر, نیکی کی بنیاد کے اوپر. کیسے کر سکتے ہیں مدد؟ مختلف طریقے ہیں.
من जुमला उसमें से कोई अगर नेक काम कर रहा है हम उसमें शरीक हो सकते हैं। मसलन ये आपका चैनल विन जो मारिफ अहले बैत को फैलाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, अगर आप ज़्यादा नहीं रोज़ के 5 रुपए अलग कर दें, महीने के 150 रुपए हुए। बहुत बड़े काम के लिए छोटी सी रकम 5 रुपया आप भी शरीक हैं तावनु अलल बिर्र व तक़वा के तौर पर इस कार्य खैर में। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, बैंक डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच सैमुअल स्ट्रीट, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 336802133703, IFSC SBIN 0060138, ICICI बैंक, ब्रांच भाट बाजार, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 1223050000220, RTGS NFTS IFSC कोड ICIC 0001223। आप अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन से भी डोनेशन या खुम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769 हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 400009, इंडिया। टेलीफोन नंबर 912223433540 23434304। ईमेल winislam@gmail.com, वेबसाइट winislam.com। आइए एक बार फिर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुसलसल जो सवालात हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए हम हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और देखिए हमारा सवाल क्या है। तकदीर के सवाल के बाद आगा एक और सवाल हमारे पास ये आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हमारे यहाँ मॉडर्न क्लासिकल स्कॉलर्स जो हमारे हैं, सारे हमारे दीनी स्कॉलर्स, इनके नज़दीक विलायत फ़क़ीह वाला मसला जो है वो कंसेंसस है, यानी उस पर इजमा है। एक्सप्लेन फॉर रियलिटी ऑफ इशू के इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के नज़दीक, अंग्रेज़ी में इसलिए उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, एमिनेंट स्कॉलर्स यानी सही हकीकी जो मराजे हैं, हकीकी उलमा, वो कौन है? ये सैयद शम्स हसन तक़वी लखनऊ सिटी से, लखनऊ शहर से सवाल इनका ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल सवाल बहुत उम्दा है जी। लेकिन पहले हमको समझना है कि विलायत फ़क़ीह जी, तो अज़ीज़ हम सिर्फ ये अर्ज़ करेंगे इसमें विलायत फ़क़ीह इसमें विलायत के मानी क्या है जी। देखिए ये कायनात उसी तरह जिस तरह घर है जी, और इस घर का मालिक खुदा है जी, जिस तरह हम अपने घर के मालिक होते हैं। चनांचे जब मेरा घर होता है तो उसमें अगर कोई आएगा वो बैठ सकता है मेरी इजाज़त से जी, और उसमें वैसे बैठना है, वैसे उसको तसर्रुफ़ करना है, उसमें उठना बैठना जैसे मैं कहूँगा मेरी इजाज़त से, वरना खुद वो उसमें दखल नहीं दे सकता। इसी तरह ये कायनात खुदा का घर है, लिहाजा इस कायनात में रहना सहना जो भी करना है ये खुदा के हुक्म से है। तो इस पर पूरा इख्तियार खालिक कायनात को है। तो उसके लिए उसने कुछ कवानीन बनाए, तो वो कवानीन नाफिज करने के लिए उन्होंने पैगम्बर को भेजा, खुदावंद आलम ने पैगम्बर को भेजा। जो पैगम्बर आए उसके बाद यही कुदरत इमाम मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। कानून कभी बदला नहीं है, न बदलने का किसी को इख्तियार है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम जअलना कला शरीयतिन, हमने आपको एक कानून पर रखा है, बस उसी की इत्तिबा तो पैरवी कीजिए, कानून कोई नहीं बदल सकता है, क़यामत तक ये कानून रहेगा। अलबत्ता कानून को नाफिज करना ये मसला है। चनांचे आप देखिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ दिनों को मौका मिला तो वो कानून नाफिज किया, इमाम हसन को नहीं मौका आया, कानून नाफिज नहीं किया, मगर विलायत थी, इख्तियार था। और इस तरह हमारे अइम्मा को देखिए, क्योंकि बादशाह ने वक्त थे,
جیسے آپ نے خود کہا کہ حکومتیں تھیں، لہٰذا ائمہ صلواتُ علیہم اجمعین، ائمہ معصومین کو موقع نہیں ملا قانون نافذ کرنے کا، مگر قانون نافذ کیا مسلم. جی بے شک بے شک. تو اب اسی طرح جب امام ہمارے غائب ہیں یہ قانون مسلم ہے. تمام مراجع نے اپنے جتنے بھی ان کے عملیہ ہیں جس کو ہم توضیح المسائل کہیں گے یا مسائل کا مجموعہ کہیں گے، مجموع المسائل، سب نے وہی قانون لکھے ہیں جو قرآن میں ہے. بے شک. مثلا چور کو ہاتھ کاٹو، جی یہ قرآن کہتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چور کا فوراً ہاتھ کاٹا جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ورنہ دنیا جو اسلام کو بدنام کرتی ہے، سب ذرا سا جرم تو ہاتھ کاٹنا ہے اس پر. شرائط اس میں اس سے شرائط ہیں. ہاں جب وہ شرائط مکمل ہو جائیں گی تو حاکم شرائط حکم دے سکتا ہے. تب جو قرآن کا حکم ہے ہاتھ کاٹو، السارق والسارقہ. جب شرائط میں یہ نہیں کہ پہلے مرتبہ چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، نہیں، بہرحال وہ حاکم کو شرائط. یہ تمام مراجع اپنے توضیح المسائل میں لکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بے شک. اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ، اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. نہیں، فقیہ بھی وہی کہتا ہے زمانہ غیبت میں جو امام کا حکم ہے. مگر سوال یہ کہ اب یہ امپلیمنٹ کرے گا کون، یہ ہاتھ کاٹے گا کون؟ مثلا آپ اپنے ملک میں لیجیے ہندوستان میں، آپ کتنے ہی بڑے عالم ہوں گے تو کیا آپ چور کو ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اچھا، لہٰذا اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. لہٰذا بعض مراجع کہتے ہیں کہ جب نائب امام کے ہاتھ میں حکومت آوے گی، قانون وہی نافذ کر رہا ہے، لہٰذا امپلیمنٹ میں کرے گا، وہ چور کا ہاتھ کاٹے گا. بے شک. یہی ہے ولایت فقیہ. لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف سمجھنے میں جو ہمارے جوانوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں ان کی حکم چلے گا ولی فقیہ کا چلے گا حکم. یہ عقل میں آنے والی بات ہے، سارے مراجع کا یہی، سارے مراجع کا یہی حکم ہے. بہت بہت شکریہ. بہت آپ نے مختصر الفاظ میں، چونکہ میرے پاس سوالات زیادہ، میں اگلے سوال پہ آتا ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے ہسبینڈ ہم کو فالتو باتوں پر مارتے ہیں، بہت پریشان رہتی ہوں، کوئی بھی بات میری نہیں سنتے اور میری ساس کی ساری باتیں مانتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو ہم سے جب بھی وہ بے تعلقی اختیار کرتے ہیں. مجھے کیا کریں گے؟ ممبئی سے سوال ہے کسی بہن کا، یہ ایک طرفہ سوال ہے، بہرحال جیسا سوال ہے ایسا جواب ہوگا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کائنات میں کسی کو کسی پر ہم کو مارنے کا حق نہیں ہے. جی بہرحال ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کے فرائض ہیں. اسی طرح میاں بیوی کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں. اگر بیوی اپنے فرائض پوری کرتی ہے تو شوہر پر اس کے حقوق ہیں، ان کا حقوق ادا کرے، اس کا احترام کرے. اور الحمدللہ وہ گھر کامیاب رہتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اور شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ انسان روحانی اعتبار سے برہنہ ہے جب تک اس کا شریک حیات نہیں. اس لیے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لہذا بیوی مرد کے لیے لباس ہوتی ہے. لباس کا کام ہے عیوب کو چھپانا، عزت عطا کرنا. مرد اسی طرح بیوی کے لیے. لہٰذا ایک مرد کو چاہیے اپنی بیوی کا احترام کرے، اپنی بیوی کی عزت کرے. ہاں اگر کبھی بیوی سے غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھائے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، امام معصومین نے حکم دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ کمزور ہوتی ہے، لہٰذا اس پر زیادہ رحم کرنا چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو ستائے، عزت دے دے. ہاں اب رہ گیا مسئلہ احساس کا مسئلہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، ہر جوان کو ماں باپ کا بھی حق ہے. لیکن اگر ماں باپ ایسی بات کہیں کہ جو حکم خدا سے ٹکراتی ہو تو وہاں پر ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے. مثلا ماں باپ کہے کہ باپ کو ساس کہے کہ صاحب بیوی کو ستائیے، بیوی کو گھر سے نکالیے، وہاں پر ماں باپ کا حکم ماننا نہیں ہے. ہاں ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے. قرآن مجید کہتا ہے صاحب فی دنیا، ان کے ساتھ بڑی نیکی کیجیے، نیکی کے ساتھ رہیے، مگر ظلم کرنے کا کہیں. لیکن ہر بہن کو بھی اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ بہن جو بغیر شوہر کی ہوتی ہے اس کی مثال وہی جیسے بہرحال محاورے میں کہا گیا کٹی پتنگ. لہذا بہرحال اس کی ڈور کسی ہاتھ میں ہوتی نہیں. لہذا بہن کو بھی احساس کرنا چاہیے جب تک شوہر بہرحال اس کی عزت ہے، اس کے پردے کا محافظ ہے، اس کے ناموس کا محافظ ہے، اس کی زندگی کا شریک ہے. اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر اس کو اپنے مال کا مالک بھی بناتا ہے، اپنے گھر کا مالک بناتا ہے. لہذا احترام اپنے شوہر کا کرنا چاہیے، شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر ہم مجلس میں مصائب سن کر رو رہے ہیں اور روتے روتے کوئی اپنا یاد آ جائے اور ہماری آنکھ سے جو آنسو نکلا تو کیا یہ صحیح ہے؟
الحمدللہ جو بھی مومن روتا ہے وہی امام حسینی پر روتا ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمارے ہاں مطلب جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے، اگر ان کے ہاں اپنی بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ تو اسے فوراً ذکر کربلا کر کے اپنی مصیبت کو بھی کربلا کی مصیبت پر قربان کر کے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. لہٰذا بہرحال اگر کوئی یاد آ جائے تو اس وقت کربلا کو یاد کرنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ ہم مصیبت سرکار سید الشہداء علیہ السلام پہ گریہ کریں اور اس پر عمل کریں جو ان کی تعلیمات ہیں. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام برہان ہے، میں شالیمار سری نگر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو ہم کیسے وضو کریں اور نماز کیسے پڑھیں؟ یہ آپ کے شہر سے آگا سوال ہے. یہ ماشاء اللہ بچہ بڑا ذہین ہے، ان کو معلوم ہے. اسلام میں دو طرح کے حکم ہیں. ایک حکم اولی ہوتا ہے، ایک حکم ثانوی ہوتا ہے. حکم اولی قانون ہے، یہ مسلسل مستقل قانون ہے. مثلاً کہ یہی جیسے آپ نے فرمایا وضو یا غسل، یہ قانون مستقل قانون ہے. لہٰذا ہمیں وضو کرنا ہے. جب تک ہمارے پاس وضو کرنے کی صلاحیت ہے، پانی ہے، تب تک ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر پانی نہیں ہے اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے یا مضر ہے یا خرید بھی نہیں سکتے ہیں، ہاں ورنہ اگر اتنا طاقت ہے کہ آپ کو خریدنا ہے تو آپ پانی خریدیے، وضو کیجئے. وضو خریدیے یا ہے غصبی ہے، یا آئے گا غصبی، تب تو اسے لہٰذا جب پانی نہیں ہے یعنی وضو نہیں کر سکتے ہیں، تب اس کے بدلے قرآن کہتا ہے فتیمموا، سوچو تیمم کرو. تیمم یعنی مٹی سے طہارت حاصل کرو. ہاں یہی سے ہم کو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ طہارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی چیز بس اوپر سے صاف کرنا. طہارت کا مطلب ہے دل صاف کرنا. ورنہ جب تیمم کرے گا اس وقت مٹی ہی تو اپنے چہرے پر لگانا ہے، ہاتھوں پر مٹی ہی تو لگانا ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل ہے جس سے انسان کو اپنے دل کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو یہ دوسرا حکم تب آتا ہے جب پہلا حکم بجا نہ لایا جا سکے. جب تک وہ ممکن ہے تب تک دوسرا حکم نہیں، لہذا تیمم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کے چینل ون سے جو پروگرام ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اس سے میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ بھی اللہ کرے ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے پروگرام سے خوش ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام خوش ہو جائیں. یہ بہت بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے. آپ کو اللہ اس راہ میں کامیابی عطا فرمائے، الہی آمین. یہ ذیشان بھاونگر ان کا سوال نہیں بلکہ یہ ان کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ جی بہت بہت شکریہ. جواب دینا چاہیے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا نام ذکی پرویز ہے. ان کا سوال یہ ہے تو حجاب کا پرفیکٹ وے، پورا حجاب کس طرح سے ایک خاتون کے لیے ہونا چاہیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہرحال حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے پردہ. پردے کے مطلب یہ ہوتا ہے اسلام میں بہرحال یہ حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے یہ جو ہماری ماں بہنوں کو ایک خاص چیز عطا کی ہے جس کو عطوفت کہتے ہیں. وہ مرد میں نہیں ہے. اس میں بہرحال ایک چیز جو اگر وہ چیز نہ ہوتی تو شاید بہرحال خداوند عالم کمال ہے کہ لوگ متوجہ نہ ہوتے اس کی طرف. لہٰذا اس ناموس کو، اس عزت کو بچانے کے لیے ایسا لباس اختیار کرنا جس سے ماں بہنوں کی باڈی کا، جسم کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آ سکے، لمبائی چڑھے موٹائی بلکہ بدن بالکل معلوم ہی نہ ہو سکے، تو یہ اصلی حجاب ہے. اصلی حجاب ہے اور یہ مکمل حجاب ہے تاکہ انسان اپنے غیروں کی نظروں سے اپنے جسم کو محفوظ رکھے. اگر آپ کی اجازت آغا تو میں سرکار سید العلماء کا ایک جملہ یہاں عرض کر دوں. ضرور ضرور. سرکار سید العلماء فرماتے تھے کہ اگر عورت بند کمرے میں مقفل یعنی تالا لگا لے اور اندھیرا ہو، حجاب ہر طرف ہو، سر سے پیر تک حجاب میں ڈوبی ہو، جان بوجھ کر اگر ایک لٹ بھی اگر اس کی سر کی بالوں کی کھلی رہ جائے تو اس کی نماز تمام فقہ کے نزدیک وہ باطل ہے اس کی نماز. تو جو اللہ یعنی ان کا جملہ یہ تھا کہ جو اللہ اپنے سامنے عورت کو بے حجاب دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ بالحوث مردوں کے سامنے کس طرح سے عورت کو بے حجاب دیکھنا پسند کرتا. بہرحال اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے، چونکہ یہ سرکار سید العلماء کے اتنے بہترین جملے تھے اس لیے میں نے عرض کیا، جسارت کی آپ کے سامنے. بہت. السلام علیکم. علیکم السلام. اسلام میں بیئرڈ یعنی داڑھی رکھنا واجب ہے، بٹ یونیفارم ڈپارٹمنٹ والے آفیشلز کو اپنی جاب میں الاؤ نہیں کرتے، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ حیدر عباس صاحب کا سوال ہے کہ داڑھی کے سلسلے میں کہ جہاں کام کرتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. بہرحال یہ سوال ایسا ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں اسلام میں داڑھی مونڈنا حرام ہے.
جی ہم یہ کہیں گے داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، داڑھی مڑنا مڑنا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی داڑھی مڑتا ہے وہ فعل حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب رہ گیا سوال رزق کا. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں اور امام معصومین کے اقوال میں احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دین پر سب کچھ قربان کرنا چاہیے. دین کو کسی روٹی پر قربان نہیں کیا جا سکتا. یہی تو سکھاتے ہیں. لہذا سب سے بڑی چیز ہے دین کی حفاظت کرنا. دین کسی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ دین جو ہے قربان ہو جائے اور انسان جو ہے اپنے روزی روٹی کمائے. ایسے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے ہے، ٹیلی فون کہاں سے ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں میرٹھ سے شکیل اختر بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جاوید بھائی، مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی فرمائیے کہ آج کل جو شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا ایک رواج سا ہو گیا ہے، چاہے بھیڑ کم ہو یا زیادہ ہو، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو آج کل لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. کھانا کھلانے کو کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ایک اسٹینڈرڈ سمجھ مانتے ہیں یا جو بھی. تو میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا دین کی روشنی میں کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا غلط ہے؟ آغا ہمارے یہاں شادی بیاہوں میں اور دوسری پارٹیز جو ہوتی ہیں اس میں دوسرے چیزوں کے ساتھ میں ایک چیز یہ بھی بفے لنچ یا ڈنر، اس میں جو ہے ہاتھ میں پلیٹ لے لی اور وہ پھر آگے آگے بڑھتے ہیں اور وہ لیتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کے جو کھانا، ایک فیشن ویسٹرن کلچر، یہ شریعت میں کہاں تک صحیح ہے؟ بہرحال شریعت نے دو چیزوں کا مطالبہ آپ سے کیا ہے. جی ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس کا طریقہ بھی بتایا. مثلا نماز، شریعت نے ہم سے کہا نماز پڑھو اور جو ہے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے. اس میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، نہ تبدیلی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ شریعت نے ہم سے مانگا ہے لیکن طریقہ کہا تم کون سا طریقہ اختیار کرو گے. مثلا شریعت نے ہم سے کہا ستر عورتین، اپنے ستر کرو، اپنے بدن کو چھپاؤ، اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ. آپ کس چیز سے چھپاتے ہو تم، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بس ہمیں مطلب شریعت کو مطلب ہے کہ آپ ستر کیجئے. تو آپ جو ہے پینٹ پہن کے یا پاجامہ پہن کے یا لنگی پہن کے کس طرح. مگر البتہ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے عزت نفس بہت قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی انسان عزت نفس ہے. لہٰذا اس میں جو ہے ہم کو مثلا یہی مثلا ہم لے لیں گے ستر کی، ستر عورتیں ہم کو واجب ہے، ہم کو اپشن ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے معاشرے میں ہماری عزت کس چیز سے باقی رہتی ہے، کس چیز سے ہماری عزت بڑھ جاتی ہے. جس چیز سے ہماری عزت گھٹتی ہو، لوگ ہمیں نیچی نگاہ سے دیکھتے ہوں، خلاف مطلب ادب سمجھا جاتا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح شادی بیاہ میں کھانا کھانے کا طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہم کو کہا کہ تم کھاؤ، کہاں کھاؤ گے، کس طرح کھاؤ گے، حلال کھاؤ، جائز کھاؤ. لیکن کس طرح آپ کی عزت بڑھے گی، کس طرح آپ کا طریقہ ہوگا معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، تو ہمارے اختیار. آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. میں عابد امام بول رہا ہوں دہلی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مکمل مسلمان جو اسلام اور رسول کے خدا کے بھیجے ہوئے 1,24,000 پیغمبروں کے دین پہ کس طرح سے گزر سکتا ہے؟ یہ امام صاحب دلی سے سوال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مکمل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مکمل مسلمان کون ہے؟ الحمدللہ. بہرحال کہ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ایک جملے میں کہا جائے مکمل اسلام، یعنی مکمل مسلمان وہی ہے جس کے پاس مکمل اسلام ہو. مکمل اسلام کیا ہے؟ مکمل اسلام یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ہوا تسلیم. اسلام کے معنی بس سر جھکانا. بے شک سر جھکانا. یہ سر جھکانا مطلب یہ کہ یہ سر جھکانا نہیں، یعنی مطلب کہ اطاعت، فرمان برداری. تو ایک خدا کی فرمان برداری زندگی کے ہر شعبے میں جو پروردگار عالم کے حکم کی فرمان برداری کرتا ہو، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے فروعات ہوں، چاہے زندگی ہو، چاہے سوسائٹی ہو، سماج ہو، بس جو ہر چیز کے سامنے حکم خدا کے سامنے سر چکا ہے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی پہچان یہ ہے عالم مسلموں سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر دب زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ تو بس سب سے بڑی یعنی مخلوقات، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں، آپ یہاں مراد ہے لیکن مخلوقات. اسی لیے کہا گیا ہے اصل اسلام دو چیزوں کا نام ہے. اصل اسلام دو چیزوں کا نام ہے، خالق کی اطاعت، مخلوقات پر رحم و شفقت.
سبحان اللہ، بس سبحان یہی ہے۔ اللہ، بہت خوب. ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے، میں بریلی یو پی سے بول رہی ہوں، جی پروین. اور میرا سوال ہے کہ جس طرح جو رسم تھی کہ جو ابو جہل جناب مولا کائنات کی آنکھوں میں بتوں کی خاک لگانے آیا تھا اور اژدہے کو ڈال دیا گیا تھا، تو کیا یہ رسم اس وقت بھی تھی کہ جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تھے؟ میں اس کا جواب چاہتی ہوں اور کہیں سے جواب نہیں ملا، اس لیے یہاں سے. جی خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ہماری بہن بریلی سوال کر رہی ہیں کہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ابو جہل لعنت اللہ علیہ اس نے آنکھوں میں بتوں کے نیچے کی خاک ڈالنے کی کوشش کی، یا اژدہا جو آیا، تو کیا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی کیا یہ رسم تھی؟ بہرحال یہ عرب میں رسم تھے، جی لیکن جس وقت سرکار ختم مرتبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جی اس وقت جو ہے بہرحال سردار قریش حضرت ابو طالب کا اتنا دبدبہ تھا، جناب عبد المطلب بھی موجود تھے جو سردار بطحا، لہذا جو ہے بہرحال تاریخ میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا ہو. مگر اس وقت جو ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد اس بہرحال ابو جہل، ابو لہب، یزرا سب سرکش گنڈا گردی کرتے تھے، لہذا اس اعتبار سے تاریخ میں ملتا ہے. اور یہ اللہ کو بتانا بھی تھا، مقصود تھا کہ جو یہ بعد پیغمبر دین کا محافظ ہوگا یہ کتنا قوی ہے اور کتنا مضبوط ہے اور کتنا شجاع ہے. آئیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. بابو بھائی ہے، میں مظفرپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نوافل چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا اور کسی حالات میں پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ. مستحب نمازیں خاص طور سے نوافل کے لیے ہمارے یہاں ہے کہ ہم جو ہے وہ باوضو اگر ہیں، باطہارت ہیں، تو راستہ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ہم قبلہ رو ہوں یا نہیں ہو پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل پڑھ سکتے ہیں، نوافل کسی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، سواری میں گاڑی میں چلتے ہوئے. بہت بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کس شہر سے. السلام علیکم. میں مولانا قربان علی بول رہا ہوں، مولانا میرٹھ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جی یہ رات میں پیاز کھانے کا جو ہم نے بچپن سے سنتا ہے کہ کھانا منع ہے، مولا علی کا قول ہے، مگر ہم نے مولانا سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس نقصان دیتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے منع ہے. مولا علی کا سوال جواب چاہیے. شکریہ. خدا حافظ. یہ مولانا میرٹھ سے جی یہ سوال ہمارے بھائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سے سن لیا کہ پیاز کھانا جو ممنوع ہے، لیکن کسی عالم سے پوچھا تو انہوں نے صحیح جواب دیا کہ نہیں، پیاز کھانا ممنوع نہیں ہے. تو پیاز کھانا کس وقت منع ہے؟ بہرحال دیکھیے اسلام میں سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ جیسے بہرحال دین کے بارے میں یہ بہرحال حقیقت کہی گئی ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، اطاعت پروردگار اور شفقت علی المخلوق، مخلوق کے خدا پر شفقت کی عزت نہ ہو. لہذا اسلام بہت اس کا خیال رکھتا ہے. چنانچہ اگر انسان مسجد میں جائے، وہاں 2 آدمی بیٹھے ہوں، 4 آدمی بیٹھے ہوں، یا کسی محفل میں جائے، مجلس میں جائے، 10 آدمی بیٹھے ہوں، اگر انسان کوئی ایسی چیز کھا کے جائے جسے ڈکار آئے اور بدبو انسان یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو دوسروں سے عزت ہوگی. لہذا ایسی حالت میں یہ کھانا مکروہ ہے، یہ کھا کے وہاں جانا مکروہ ہے. لہذا ورنہ یوں تو سالن میں ڈال کے گھر پر کھا کے کوئی حلال چیز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ حلال چیز ہے. البتہ دوسرے کو اذیت نہ ہو، اس وجہ سے اگر کھا لیا اور برش کر لیا یا کوئی ایسی دوا کھا لی جس سے نہیں، آج کل تو ساری چیزیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ یہ جو ٹی وی پہ جو ہے ڈرامے کے شکل میں بتاتے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہزادی زینب کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو، کیا یہ جائز ہے؟ یہ پوچھنا ہے. اچھا خدا حافظ. جو سیریلز ٹی وی وغیرہ پہ مختار نامہ ہے یا پیغمبر کے سلسلے میں، پیغمبروں کے سلسلے میں ٹی وی سیریلز آتی ہیں، اس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تو نہیں دیکھا کہیں ان کی شکل بتائی جاتی ہے، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، یا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دوسرے معصومین نہیں بتائی جاتی. بہرحال بہن سوال کر رہی ہیں، اگر یہ بتایا جائے تو کیا صحیح ہے ٹی وی سیریلز میں؟
دکھایا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی معصومین کی شکل دکھائی نہیں جاتی، بہت احترام ہے معصومین کا، اتنا بلند احترام. اب اگر ایسا پردہ ڈال کے یا کچھ صرف اشارہ ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں جعفر بنگلور سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں. وہاں پہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز مغرب عشاء کی یا ظہر اثر کی ملا کے پڑھتے ہیں، جبکہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنی پریشانی آئی، اس کے باوجود بھی وہ ظہر اور عصر کی نماز الگ الگ پڑھا اور آپ لوگ مل کے پڑھتے ہیں. میں اس کا جواب چاہتا ہوں. بنگلورو سے سوال ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کریں. امام حسین کے نانا سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے ظہر عصر مغرب عشاء مل کے پڑھائی، جو کہ سنی شیعہ کتابوں میں بالکل مفصل آگا. کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ بل میں کوئی شک نہیں ہے، سرکار ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء ملا کے پڑھی ہے بغیر کوئی عذر کے. صحیح مسلم میں بھی ایسے حادث ہیں جی. اور یہ سیرت امام معصوم میں رہی ہے جی. چنانچہ اب جو مسئلہ یہ کوئی کہتا ہے کربلا میں جو ہے الگ الگ نماز پڑھی، ایسا نہیں ہے. یہ تاریخ سے کوئی ثابت نہیں ہے جی. بلکہ امام حسین علیہ السلام بہرحال اسی سیرت کو اپناتے آگے بڑھا رہے تھے جو سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگا دوسری ایک بات یہ بھی تو ہے کہ سرکار ختم ہمارے یہاں یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم جو ہے ملا کے ہی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ ہی پڑھ سکتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں کانپور سے افتخار حسین بول رہا ہوں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو بچے MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب اپنے پریکٹیکل کے لیے ڈیڈ باڈی کو چیک کرتے ہیں تو کیا اس ڈیڈ باڈی کو چیک کرنے کے بعد ان پر وہ چیزیں میت واجب نہیں ہوتا؟ اور اگر ان کو ایک ہی دن میں کئی بار ڈیڈ باڈی کو چیک کرنا پڑتا ہے تو کیا انہیں اپنا کام ختم کرنے کے بعد شام میں غسل میت کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. آگا یہ سوال آیا ہے، لیکن اس سے پہلے والے جو ایپیسوڈ تھا اس میں میرٹھ سے ایک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے. اور چونکہ علماء کے پاس سوال جس طرح کا آتا ہے اس طرح سے جواب دیتے ہیں. مراجع بھی اور ہمارے علماء کرام بھی آپ حضرات انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جو ڈیڈ باڈیز آتی ہیں تو ہم جو ہوتے ہیں ہاتھ میں دستانے پہنے ہوتے ہیں، جب دستانے پہنے ہوتے ہیں تو پھر آغاز میں کیا حکم ہے غسل مس میت کا؟ بہرحال غسل مس میت کا حکم یہ ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی آ جائے جی. پہلا حکم یہ حکم اولی کہ جو اگر اس میں جو اپنے ہاتھ سے یا اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے چھو جائے جی. اس پر غسل مس میت واجب ہے. جی. اب اگر کئی ڈیڈ باڈیوں کو چھو جائے لیکن وقت نماز آئے گا ایک ہی غسل کرنا پڑے گا، ہر ایک ڈیڈ باڈی کے بدلے جو ہے ایک ایک غسل یا غسل نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر بیچ میں کوئی پردہ ہے، چاہے دستانہ ہے، چاہے کاغذ ہے، کوئی کچھ ہے جس سے کہا جائے گا ہاتھ مس نہیں ہوا یا بدن مس نہیں ہوا تو اس کو غسل مس میت واجب نہیں ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ محرم میں جتنے مرحومین محرم کے پہلے جا چکے کیا ان کی سورہ فاتحہ ان کی نظر کھانے پہ ہو سکتی ہے؟ کھانے پہ دلا سکتے ہیں 2.25 مہینہ اور بھی محرم میں؟ ہمارے یہاں عام طور سے ایام اعضاء کو 2.25 مہینوں کو محرم کہا جاتا ہے. محرم جبکہ ایک مہینہ کا نام، لیکن عام عرف میں محرم کہا جاتا ہے. ایام اعضاء میں ہم اپنے مرحومین کی فاتحہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہرحال دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کے معنی کیا ہوتا ہے یہ پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ مرنے والے کے لیے فاتحہ ہوتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اصل میں مسئلہ ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں بڑا اجر ہے. بے شک بہت بہت اجر ہے قرآن پاک کی تلاوت میں. لیکن اگر ہم سورہ یاسین پڑھیں گے صرف سورہ یاسین کا اجر ملے گا. اگر ہم سورہ مثلاً کہ مزمل پڑھیں گے تو سورہ مزمل کا اجر ملے گا. لیکن قرآن مجید میں ایک سورہ یہ ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. وہ ہے سورہ الحمد. پہلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. چنانچہ یہ پہلا سورہ ہے، اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. چنانچہ سورہ عربی میں مؤنث ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کے شروع کرنے والا سورہ. لہذا فاتحہ منے سورہ حمد پڑھیے.
सूरह हमद पढ़िए, तो ये सूरह हमद पढ़ने में क्या है, पूरा सवाब मिलेगा, कुरान का पूरा सवाब मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है इंसान दो तरह से, कभी कभी अपने लिए पढ़ता है, मतलब मुझे इसका सवाब मिल जाए, कभी इंसान पढ़ता है नहीं मैं ये काम करूँगा इसका दूसरे को सवाब मिल जाए, खुद तो आप लोगों को मिलता है ये पढ़ने का। लिहाजा हम इस को कहते हैं फातिहा, हम चाहे मैयत के लिए चाहे हम कुरान पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ये हम किसी अपने मरहूम को या किसी जिंदा को पेश करेंगे तो ताकि इसका सवाब उनको मिल जाए। चनांचे इसमें कोई शक नहीं है, शुहदा हमारे मोहताज नहीं है, बेशक ऐमे मासूमिन हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन अपना राबता दिखाने के लिए कि हम भी आपको याद कर रहे हैं जी, समझिए ना, हाँ कि हम भी वहाँ रहें। ऐसा हम कभी कभी कहते हैं नजर कीजिए फातिहा पढ़िए, मतलब क्या सूरह हमद पढ़िए नहीं, हम क्या इमाम हुसैन की खिदमत में हम क्या पेश करेंगे, जो नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत कर रहा है उसको हम क्या पेश कर सकते हैं, कायनात के वो मालिक हैं। लिहाजा फिर हम कहते हैं हुजूर हम तिलावत कर रहे हैं या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए या अपने लिए एक बड़ी इबादत है। अब बढ़ गया माह मुबारक है, हम माह मुहर्रम का हम एहतराम करते हैं कि हम उस ज़माने में तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा जो कोई इसमें अपने मरहूमी के लिए भी कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं जी। और हमारे लिए भी आप कीजिए इंशाल्लाह, फातिहा मेरे लिए पढ़ा कीजिए आप रोज़ाना और हदिया किया कीजिए इंशाल्लाह, बहुत शुक्रगुजार होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं वसीम बोल रहा हूँ बम्बई से। मेरा सवाल ये कि मैं माँ बाप के लिए हज पे भेजने की कोशिश करता हूँ, तो मैं हज पे भेज ही नहीं पाता मेरे माँ बाप को, क्या वजह आप बता सकते हो? सवाल ये नौजवान जो हैं बहुत कोशिश में हैं कि बहुत सआदतमंद हैं कि अपने माँ बाप को हज पे भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो सके, क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, बहरहाल ये माँ बाप को हज पर भेजना बहुत बड़ी सआदत है, इबादत है, सवाब का काम है, लेकिन उसमें सलाहियत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, इस्तिताअत होनी चाहिए। अब अगर नहीं तो माँ बाप के लिए कोई भी नेक काम कर सकते हैं जी, कोई नेक काम करे, किसी गरीब की मदद करे अगर मुमकिन है, किसी फ़कीर की मदद करे या किसी मदरसे की मदद करे या किसी जो है बीमार की मदद करे। और अगर पैसे की सलाहियत नहीं है, पैसा खर्च करने की सलाहियत नहीं है, क़ुव्वत है, तो माँ बाप की खातिर 2 रकात नमाज पढ़े, सुबह शाम नमाज पढ़ता रहे, तिलावत कलाम पाक करता रहे, ये सबसे बड़ी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कहाँ से सवाल है ये। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा एक सवाल है, मुझे उसकी जवाब की ख्वाहिश है कि आपके जरिए अच्छे से मिले। सवाल ये है कि जितना दीन दुनिया के लिए ज़रूरी है उतना दुनिया में अमन के साथ रहना ज़रूरी है। बेशक में अलग अलग मसलक के लोग हैं और हर आदमी जो मसलक की अदायगी कर रहा है वो दीन के दायरे में कर रहा है। तो दीन एक बार मुकम्मल हो चुका और दीन दुनिया में कामयाबी के साथ आखिरत के लिए जीने का नाम है। बेशक तब अभी जैसे तलाक जिस रेशियो में हो रहा है और उलमा कहते कि शराब के नशे में भी हो जाता, एक बार गुस्से से 3 तलाक हो जाता, तो इस तरह की बहुत सारी चीज है जिससे एक मसलक के लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं और उनकी बेटियां गुमराह हो रही। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब हमने सुना है कि हमारे मजहब में एक भाई जब हो तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है, तो क्यों नहीं तलाक के इस मसलक के लोगों को जो बेपनाह कर रहे हैं शराब के नशे में और जब जुल्म के नशे में 2 आदमी बात कर रहे हैं, उसने बीवी को तलाक दे रहे हैं जिससे उसको खबर नहीं है, तो इसमें एक भाई दूसरे भाई की या एक मसलक दूसरे भाई के मसलक को क्यों नहीं अपने ढंग से मिल करके कर रहा है ताकि समाज की मुस्लिम बेटियां सलामती के साथ जी सकें। जब से तलाक का मामला हुआ है, अगर तो तकरीबन 500 लोगों का सिर्फ किसी इमाम के कहने पे ये तलाक हो रहा है। अल्लाह आपको इस दुनिया में ऐसी जगह दे जो आखिरत और दुनिया दोनों के लिए सलामती का रास्ता बने। ये बहुत तवील सवाल है। ये हकीकी मज़हब में, हकीकी दीन इस्लाम में जो पैगम्बर अज़ीमुश्शान इस्लाम और कुरान का मज़हब है, इसमें क्या शराब पी का तलाक हो सकता है? तो देखिए जैसे आपने फरमाया हकीकी दीन हकीकी मज़हब जी, और हम कहेंगे ये 2 चीज़ें हैं जी, एक है दीन जी, एक है मज़हब जी। दीन आप वैसे जैसे समझिए कवानीन इलाही जी बेशक,
یہ ایک دریا ہے بے شک جو بہہ رہا ہے. بے شک جی. آپ ان قوانین الہی کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے، یہ ہے مذہب. یعنی گویا کہ اس دریا سے آپ پانی کیسے نکالیں گے، یہ ہے مذہب. جی. تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکاری ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا. جی بے شک. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ یہی دین کس سے لیا جائے، جی ہے نا. تو لہٰذا دو سیکٹ ہو گئے. یعنی کہ مثلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جیسے مکتب اہل بیت ہے، وہ کہتے ہیں صاحب صرف اہل بیت سے لیں گے، کیونکہ صحابی کو بھول بھی ہو سکتی ہے، چوک بھی ہو سکتی ہے. قرآن نے گارنٹی اہل بیت کی لی ہے. قرآن نے گارنٹی لیا اہل بیت کی. لہٰذا اہل بیت کا طریقہ عمل بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سب اصحاب سے لیا جائے، بھائی اصحاب سے بھی شاگرد تھے. تو بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ایسا ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ بہرحال اس کی گارنٹی لی ہے، صداقت کی گارنٹی، ان کے جو ہے طہارت کی متفق بین الفریقین حدیث موجود ہے، حدیث ثقلین موجود ہے. اب اس پر جو کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے لکم دینکم ولی دین. جی بے شک. لہٰذا اگر اس پر عمل کریں گے، اس کو کہتے ہیں کہ اگر واقعی اس کائنات کو امن کی ضرورت ہے، جی اس کائنات کو امن کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، تو بہت اچھی بات کہی ہے علماء نے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. بہتر یہی ہے کہ بہرحال ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی طرف. ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی بغیر شراب کے بھی طلاق کے ہمارے یہاں مسائل ہیں جو قرآن مجید میں درج ہیں، اسی طرح سے طلاق ہو سکتی ہے ہمارے. بالکل بالکل. فقہ جعفریہ میں غصے میں طلاق نہیں، غصے میں طلاق نہیں ہو سکتی، چل جائے کہ شراب کے نشے میں طلاق ہو. فقہ جعفری کا مسئلہ واضح ہے. اب اسی کے ساتھ میں آگا پھر ایک بار ہم واٹس ایپ کے ذریعے جو سوال ہے، بہت طویل سوال ہے، آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں میں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام انیسا ہے، میں حیدرآباد میں رہتی ہوں. میری شادی ہوئے 27 سال ہو گئے. مجھے ایک لڑکی 2 بیٹے ہیں. 7 سال پہلے میرے شوہر نے ایک غیر مذہب کی عورت جس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے سے شادی کر لی چپکے سے، اور اب یہ عالم ہے کہ وہ نیچے رہتی ہے اور میں اوپر بلڈنگ میں. ان بچوں کا جو ہے خرچہ میرے شوہر اٹھاتے ہیں ماں کے ساتھ ساتھ. میرا شوہر ایک جابر اور کنجوس آدمی ہے اور مجھ سے اس عورت کے ساتھ مل کے رہنے پر زور دیا جاتا ہے جو ایک غیر مذہبی عورت ہے. کیا مجھے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے؟ یعنی شوہر کی. اب انہوں نے یہ نہیں لکھا شوہر کی کہ دوسری بیوی کی، بہرحال اس سے مطلب یہ کہ شوہر کی. میرے لڑکا جو کچھ دیتا ہے جب جیب خرچ مجھ سے، کیا اس کا حساب شوہر کو دینا ضروری ہے؟ یعنی ان کا بیٹا جو دیتا ہے ماں کو، تو کیا شوہر کو اس کا حساب دینا ضروری ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال ہے کہ کیا میں اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہوں، یعنی خلا لے سکتی ہوں؟ آپ کا مشورہ چاہیے مجھے. مہاراج دیکھیے، اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، شرطوں کے ساتھ، مگر اس میں شرائط یہ ہے کہ عدل قائم ہو. یعنی کہ نہیں کہ ایک زیادہ ترجیح دیں گے، دوسرے قرآن مجید کہتا ہے بس عدل. اگر دونوں کے برابر حقوق ادا کر رہا ہے اور وہ دوسری جو ہے مسلمان ہے، دوسری بیوی مسلمان ہے، پہلی بیوی مسلمان ہے، دونوں کے حقوق برابر ادا ہو رہے ہیں، دونوں کا خرچہ برابر دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک ہی نظر سے دونوں کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت کوئی ممانعات نہیں، جو کہ بہت مشکل ہے آقا. جی یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے آقا. جی تو اگر یہ مشکل ہے اور شوہر ایسا کر رہا ہے کہ ایک عورت کو ایک بیوی کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، دوسرے کم، تو وہ ظالم ہے، اس کا شمار ظالمین میں ہوگا. بہرحال کی جو حقوق ادا نہیں کر رہا ہے وہ ظالم ہو، خداوند عالم سے اس کو ظلم کی سزا دے گا. اور جو بیٹا خرچ دے رہا ہے تو شوہر کو حساب دینا کیا صحیح ہے؟ اس کو نہیں، وہ اپنا اگر بیٹا خود کماتا ہے اپنی ماں کو دیتا ہے، اس کا حساب کو شوہر کو نہیں، اپنا مالک ہے. آغا آپ کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کو تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے آراستہ کریں اور گھر میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں میاں بیوی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. لیکن اسی سوال کے ساتھ میں اور جواب کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں پھر سے ایک بریک پہ، تاکہ ہم غور و غوص کریں کہ ہمیں اپنی زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سانچے میں کس طرح ڈھالنی چاہیے. لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، غور کرتے رہیے، ہم بھی غور کر رہے ہیں. بہت جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی سے روکنے والا
حد سے بڑا گنہگار ہے۔ Allah the Exalted says, "Hinderer of all good is a sinful transgressor." بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مسلسل سوالات جو آپ کے ہمارے پاس ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے ہم اسے جوابات آغا سے حاصل کر کے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آئیے واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا ایک بار پھر سے ہم لے لیتے ہیں، بریک کے بعد میں ہم پھر سے آپ کے سامنے یہ سوالات پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر پڑھائی کی وجہ سے نماز جمعہ چھوٹ رہی ہو تو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز جمعہ میں حاضر ہونا چاہیے یا پڑھائی کرنی چاہیے؟ بہرحال اگر کلاس بہت اہم ہے تو جمعے کے بدلے پھر ظہر پڑھی جا سکتی ہے، تو اس وقت جب بہرحال کلاس کو اہمیت دینا ہے تاکہ کلاس ضائع نہ ہو جائے، اور زندگی کا جو ہے علم سب سے بڑی جو ہے انسان کا دولت ہے، نعمت ہے علم، لہٰذا اس کو روکنا نہیں چاہیے، وقت کے اندر ظہر پڑھ لیں۔ وقت کے اندر بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے بھائی کا ہے، وہ فرماتے ہیں السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا نام فرحان ہے اور یہ اجمیر شریف سے بول رہے ہیں، اجمیر جو راجستھان میں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ہماری موت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو پھر جن کو شوگر ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے کیوں ڈرے جب موت کی تاریخ لکھی ہوئی؟ کیونکہ وہ کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور دوائیاں کھاتے ہیں اور چیک اپ کراتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ بہرحال مسئلہ یہ کہ موت کیا ہے؟ دیکھیے، خالق کائنات پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ صحت و تندرستی ہے جی، اور اس صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے قوانین بنائے ہیں۔ بہت تاکید ہے کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں قوانین الہی کی پابندی کرو تاکہ تم صحت مند ہوگے۔ بے شک۔ تو پھر آخر میں بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے کہ اس میں جو ہے بدن میں جو سستی آئے گی، کمزوری آئے گی، تو ایک دن بہرحال اس کو کمزور ہونا ہے تو اس میں موت آئے گی، یعنی کہ یہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، موت کے معنی سسٹم بیٹھ جانا ہے۔ جی، اسی لیے جو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان طریقوں کو اختیار کرے جن سے اپنے کو نقصان پہنچے، لہٰذا اسی لیے حکم ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ گے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جی بے شک، اگر تکلیف ہو جائے فوراً اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو تکلیف ہو گئی کسی کو تو اور اس کے بعد وہ چھوڑ دے گا، تو کہیں گے موت کا ایک دن۔ موت منی یہی ہے کہ ایسے اپنے کو ایسی چیزوں سے بچا لو جو آپ کے صحت کے لیے مضر ہیں، بلکہ اسی لیے آج کے مراجع کرام ورزش کو بھی واجب قرار دیتے ہیں کہ ورزش ضروری ہے، کیونکہ آج کل کھانے پینے میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں، تو لہٰذا ورزش بہت ضروری ہے، صحت کی حفاظت ضروری ہے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ اسی لیے غذا بھی کھانا چاہیے، صحت رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، ورنہ مرنے کے بعد انسان قید ہو جائے قبر میں، کوئی عبادت نہیں کر پائے گا، پھر افسوس ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مرنے والوں سے پوچھا جاتا ہے تم کو، کہ ہم کو رشک آتا ہے ان لوگوں سے جو مسجدوں میں جا رہے ہیں، جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ دوا کیوں لیتے ہیں، تو یہ بہترین مثال ہمارے پاس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہیں علم تھا کہ کس رمضان کو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 19 کو سر پہ ضربت لگی، لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حکیم کو بلایا، جراح کو بلایا اور علاج ہوا آپ کا۔ یعنی جسم کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، واجب۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقین۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ سوال کس شہر سے ہے، ہم ٹیلی فون کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میرا نام ہے نسیم رضوی۔ میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شبرات میں جو نظر ہوتی ہے اس سے فقیر نہیں ملتے ہیں، تو اس روٹی کا ہم لوگ کیا کریں؟ یہ کسی خاص نظر کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ نظر کرتی ہیں تو روٹیاں جو ہوتی ہیں اگر فقیر نہیں ملے تو کیا کریں؟ ماشاءاللہ، جو نظر کا مسئلہ ہے نا، نظر جو امام معصومین علیہ السلام کی نظر کی جاتی ہے،
تو اگر فقیر نہ ملے اس کے لیے شرط نہیں فقیر کسی مومن کو کھلا دے، خود کھا لیں، خود کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں، جی ہاں، یہ نیک کام ہے، اس میں شرط نہیں کہ کوئی فقیر ہی مل جائے تو اسی کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نوگاواں سعادت سے شاہ عالم بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ عاشور کی رات میں عرفان رضوی صاحب کی آواز میں ایک نغمہ سنا تھا، تو چاہیے صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ نغمہ دوبارہ سنوا دیجیے۔ اور مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جو سلام کرتے ہیں مردوں کو، تو کیا مردوں کی طرف سے سلام کا جواب ملتا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ ان کی ایک تو فرمائش ہے، انشاءاللہ میں یہاں پر چینل ون کے اراکین سے درخواست کروں گا کہ آپ کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ آغا کیا ہم مومنین کی اموات کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اموات مومنین مردہ ہیں؟ اور ان کا یہ سوال یہ ہے کہ مومنین کو جو قبرستان میں جا کے مرحومین کو ہم سلام کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ مومنین کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل نہیں، مردہ کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ زندگی کی صورت بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ زندہ ہیں، البتہ اس جسم میں نہیں، اس کو ہم جسم برزخی کہتے ہیں۔ جی، جسم برزخی میں بالکل وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، کمی اپنے کے یہاں، اس لیے کہ وہاں جو جس عالم میں وہ رہتے ہیں اس کو ملکوت کہتے ہیں۔ ملکوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ملک کہتے ہیں، اس کو ملکوت کہتے ہیں۔ ملک کے معنی ہے یہاں کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں، مثلا ہم اس دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں، اتنی ہی طاقت۔ لیکن اگر ہم اس دیوار سے باہر دیکھنا چاہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی طریقہ ہے کہ ہماری یہ طاقت بڑھ جائے، آنکھوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، دیوار کے باہر دیکھتی ہے۔ اسی طرح جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ملکوت میں، یعنی اگر ہاں یہاں سننے کی طاقت 10% ہے، وہی وہ 1000% ہو جاتی ہے۔ جی بے شک، 1000 گنا ہو جاتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوتا ہے وہاں۔ ہاں 1000 گنا ہو جاتی ہے۔ لہذا وہاں جو جاتا ہے الحمدللہ مومن، جی مومن بے شک، بلکہ مومن ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ملتا ہے کہ جنگ بدر میں، بدر اولیٰ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کفار کے لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا، قلیب اس کو کہتے تھے، پھر ان سے کہا کہ کیا تم نے وہی دیکھ لیا جو میں کہہ رہا تھا حق ہے کہ نہیں، جو میں کہہ رہا تھا وہ حق ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال وہاں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں، مردے سے کہا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، لہذا وہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہم جو بہرحال اس بات کے قائل ہیں، معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم سے اس سلام میں کہتے ہیں زیارت پر انک تشہد، کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، تشہد مقامی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں، و تسمع کلامی، میرا سلام سنتے ہیں، کلام اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہید، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پر دنیا سے اڑ جائے گا وہ شہید ہے، شہید قرآن زندگی، شہید قرآن کی نگاہ میں زندہ ہے، لہذا سلام کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بہترین مثال اس کی جب قبر میں ڈالتے ہیں تو تلقین پڑی جاتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اسماء، ماشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پٹنہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2 مہینہ 9 دن میں، یہ جو ایام ازا چل رہا ہے، محرم چل رہا ہے، کیا 2 مہینہ 8 دن 9 دن میں کیا ہم گیم کھیل سکتے ہیں؟ مثلا لیپ ٹاپ پہ سافٹ ویئر کا گیم، فیفا ہوا یا کانٹیسٹ ہے، یا کوئی بھی ایسا گیم کیا ہم کھیل سکتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہے شریعت میں، یا گیم ہم کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ہیں؟ اگر کھیل سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ دے دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ آغا جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی غم ہوتا ہے یا ہمارے پر کوئی سٹریس یا ہمارے کوئی مصیبت ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہمارا کھیل میں دل لگتا ہے؟ میں سوال کو موڑ کے آپ کے ساتھ بالکل یہ صحیح ہے، جب انسان غم زدہ ہو، جی اس کا دل جو ہے غمگین ہے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے کسی چیز کا جو ہے وہ لطف نہیں آتا ہے کسی چیز میں، تو لہٰذا ایسے کام سے وہ بیہودہ کام ہوتا ہے ایسے وقت پر۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میں ذوالفقار سید ذوالفقار علی جعفری بول رہا ہوں، معلومی ملاج سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک جگہ 3 لاکھ روپیہ پھنس گیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کیا میں صبر کر لوں، اور وہ 1 لاکھ روپیہ دینے پہ آمادہ ہے، باقی کا پیسہ کھانے کو راضی ہو گیا، کیا میں صبر کر لوں یا مولا کے اوپر چھوڑ دوں؟ غیر قوم ہے، اس کا میں جواب چاہتا ہوں، اور کیا ہم کو اس کا جواب مل
یہ سوال یہ سمجھ لیجیے کہ میں بہت اس ٹائم پہ بہت پریشان ہو گیا ہوں ان پیسوں کے چکر میں. نہ میرا کاروبار چل رہا ہے، نہ ہی میرا جو ہے کہ مطلب اور آگے کچھ پوچھ سکتا ہوں. بتائیے یہ میرا جواب. السلام علیکم. جعفری صاحب کے سوال کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو قرض دیا ہے، وہ پیسہ دینے کو، پورا پیسہ دینے کو تیار نہیں، تو کیا صبر کریں؟ اگر وہ دینے کو تیار نہیں تو آگے صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جی کیا کر سکتے ہیں؟ جی کیا وہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ جی. اور دوسرے یہ کہ ان کا کام کاج نہیں چل رہا ہے اور یہ پریشان ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس سلسلے میں بلال صاحب جب کام نہیں چل رہا ہے، اس سلسلے میں ان کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، صلوات پڑھنا چاہیے. الحمدللہ تمام مسائل کے مشکلات واجبات کی طرف توجہ رہنی سی بات ہے. یہ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں واجبات کے بعد ہی ہوتی ہیں. جی ہاں بے شک. پہلے تو بہرحال واجبات اور محرمات کی پابندی ہے. جس اللہ نے واجب قرار دی ہے اس کو تو بچا لانا ہی ہے، اور جو اللہ نے حرام قرار دی اس سے تو بچنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر واجبات کے علاوہ یہ چیزیں انسان کو رزق میں فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ میں خاص طور سے اس لیے میں آگاہ یہ کر دیتا ہوں کہ یقیناً علماء حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ عالم نے تو کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف صلوات کو کہا، نماز کو کہا ہی نہیں تھا، اس لیے جو ہے میں نے یہ تو بات صحیح ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پٹنہ سے فیروز احمد بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں ایک سوال کے لیے جانکاری چاہتا ہوں. سوال کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین ہمارا مکمل ہو گیا تو اس کے بعد زکوٰۃ کیا رائج تھی اور طلاق کا کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ آج کے دوران ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلک کے لوگ الگ الگ ڈھنگ سے زکوٰۃ اور طلاق کو لے رہے ہیں. تو اس دور کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں جس وقت دین مکمل ہوا. میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے دیا؟ شکریہ. السلام علیکم. یہ بہار سے سوال ہے. ہمارے بھائی فرما رہے ہیں ازروع قرآن، ازروع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نکاح اور طلاق، ازروع قرآن فرمائیے کیسا ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ دین تو مکمل ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہر قانون اسی وقت آیا، مگر ہم لوگ جو ہیں ہمارے سامنے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہیں ہے، ہم اس دور میں نہیں تھے. لہذا ہمارے لیے یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قوانین، یہ قانون کس سے لیا جائے. چنانچہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا، زمانے میں اتنا انقلاب آیا تھا، چنانچہ اسی لیے بعد ایک بات کہنے پڑے، اسی لیے ہم واقع کربلا کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر علم النبیین کہتے ہیں، کیونکہ وہ دور تھا ایسا کہ فرماتے ہیں کہ مثلا اتنا زمانہ بدل گیا تھا کہ ابن عباس بصرہ میں ممبر پر گئے. جیسے ممبر پر گئے اس کے بعد کہا کہ صاحب ماہ مبارک رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، عید کے دن صدقہ فطرہ دینا واجب ہے. تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ صدقہ فطرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا جو ہے اس قانونی شریعت پر پردہ پڑ چکا تھا، جس کی مثال واقع کربلا ہے. جی بے شک. یعنی لوگ جو ہے اتنے سرکش تھے، دین سے نابلد تھے، ناواقف تھے کتاب. لہذا اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے یہی کام کیا اور علمی میدان کو اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس کو اور جلا دے دی. اس لیے ہم کو کہا جاتا ہے جعفری ہیں، حالانکہ ہم جعفری محمدی ہیں. ہاں ہم تو اصلی محمدی ہیں، ہمارا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس زمانے تک اتنا خلط ملت ہو چکا تھا، لہذا اس پر ایک گرد پڑ چکی تھی. امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام نے اس گرد کو ہٹا کے فقہ محمدی کو پھر سے اجاگر کیا. فقہ محمدی کو سب سے اجاگر. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ میں یا محمد باقر علیہ السلام کے اصول میں جو نکاح اور جو طلاق جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے مکتب میں، وہی ایک طریقہ ہے. وہی طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صادق رضا. میرا سوال ہے زیارت عاشورہ جو پڑھی جاتی ہے وہ چیلم تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی فضیلت بہت ہے، اس لیے میں کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. یہ بھائی سوال کریں کہ زیارت عاشورہ سے چیلم تک پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے بعد میں بھی؟ الحمدللہ سوال بہت اہم ہے. اس لیے کہ بہرحال اگر زیارت عاشورہ کی فضیلت
ہم جاننا چاہیں گے تو ہمارے لیے اتنے قانون ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے، ہر ملت کا ایک ترانہ ہوتا ہے، وہ جو اس کی قومی ملی نظم ہوتی ہے، مثلا جو ہر جو ہے آزادی کے دن وغیرہ ہے، تو اگر آپ اس کو فارسی میں سرود کہتے ہیں، اگر آپ عرش کے ترانے کو دہرانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو وہ زیارت عاشورہ، اللہ اکبر، نہیں عرش کا ترانہ ہے، عرش سے آواز آئی ہے۔ تو بہرحال زیارت عاشورہ کی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جس کو ورود کہتے ہیں، ورودی، کہ امام نے فرمایا ایسا کرو، مثلا وہ تو روز عاشورہ کے دن ہم کو کرنا ہے، وہی اسی طریقے سے جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا یا ہمارے امام، اس کے علاوہ اس میں نہ کچھ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، برابر اسی طرح کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ورودی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی دنوں میں ہم اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے امام نے پڑھا ہے، تو ہم ہر روز پڑھ سکتے ہیں، اور تاکید ہے بھی۔ بہرحال ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ زیارت عاشورہ کی جو تلاوت کرتا رہے، تو ہر روز اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ چہلوں میں تک، بلکہ سال بھر پڑھتا رہے زیارت عاشورہ، مگر اس نیت سے، ورود کی نیت سے نہیں ہے، وہ رجا کی نیت سے، یعنی امید ہے کہ ہم کو ثواب ملے گا، وہ کمال ملے گا جو شے ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں زیارت عاشورہ کو قرب کے لیے پڑھنا چاہیے، یعنی زیارت عاشورہ اس لیے پڑھیے ہم محمد کے قریب ہو جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، خدا کے قریب ہو جائیں، اور ہم سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ اور دیکھتے ہیں ہم اس سوال کے بعد میں کون سا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام گلشا ہے، ہم کولکتہ سے آپ کو فون کر رہے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے کہ بہت بیمار رہتے ہیں، ہم کو اس کا تعبیر بتائیے۔ پہلی بات تو بہن آپ سے اور تمام ناظرین سے گزارش ہے، اب بہت کم ہو گیا لیکن اس کے باوجود گزارش ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، میوٹ کر دیں، اور پیچھے جو ڈسٹربنس ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کو بند کر دیں تاکہ آپ کا واضح طور سے سوال ہم تک پہنچ سکے اور ہم علماء کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہتے ہیں وہاں سے، ہمارے کچھ سمجھ میں آتا ہے، علماء کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں، علماء جب جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کا وہاں سے سوال آتا ہے کہ یہ سوال کا جواب صحیح نہیں ہے، تو برائے مہربانی ٹیلی ویژن کی آواز آپ میوٹ کر دیا کریں اور واضح طور سے سوال کریں۔ لیکن بہرحال جو سوال یہ آپ کا آیا ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کلکتہ سے یہ سوال ہے، یعنی بیمار رہتے ہیں اور گھر میں بیماریاں ہیں، تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اس کے لیے جو ہے اگر میں بیماریاں ہیں تو بہرحال اولاً یہ ہے کہ بہرحال قانون الہی کی پابندی کرنی چاہیے، جی بے شک، جو صحت و سلامتی کے قوانین بنائے گئے ہیں، صفائی ہے، دور چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر بلا ہر مصیبت سے بچانے کے لیے صدقہ ضروری ہے، صدقہ دینا چاہیے، ہر روز کچھ صدقہ نکالے تو اس کو الگ کر کے کسی فقیر کو دے، ایک مہینے کے بعد وہی بس بہترین ہے، کیونکہ صدقہ تو ترد البلا، صدقہ سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ میرا نام نجف ہے، میں موانا سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عید پر بھائی جاتے ہیں تو عورتیں منع کرتی ہیں کہ بہن کے گھر بھائی کو جانا نہیں چاہیے عید کے روز۔ آگا یہ ہماری بہن موانا ڈسٹرکٹ میرٹھ سے سوال کریں کہ ہمارے یہاں بہت سی خرافات جو ہیں داخل ہو گئی ہیں ہمارے سماج میں، اور اس کو شریعت کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ عید کے دن بھائی جو ہے بہن کے گھر نہیں جا سکتا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ماشاءاللہ اگر آپ عید کے معنی سمجھیں گے، عید کے معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ واپس آ جانا، یعنی کہ کسی واپس آ جانا کے مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف واپس آ جانا، حکم خدا کی طرف واپس آ جانا، حکم معصومین، اور بہترین عبادت صلہ رحم ہے۔ بے شک بے شک، بھائی بہن کے پاس جائے، بھائی بہن کے پاس، اور مثلا رشتہ دار کے پاس جائے۔ عید اسی لیے ہوتی ہے تاکہ صلہ رحمی کم از کم اتنا کہ ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں اور رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے عید۔ ماشاءاللہ، اسی لیے تو ہم لوگوں کی رسم میں سوئیاں پکاؤ، یہ پکاؤ، وہ اسی لیے ہے تاکہ آئے گا کوئی اس کی کھلاؤ، تاکہ اسے محبت بڑھ جائے۔ سوئیاں واجب نہیں ہیں لیکن ملنا ایک دوسرے صلہ رحمی جو ہے یہ بہت واجب۔ بہت بہت شکریہ آغا، چونکہ آج کے ایپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بتا دوں ناظرین کرام کو بھی کہ اتنے سوالات ابھی اور تقریباً 20 صفحات کے سوالات باقی ہیں، لیکن
چونکہ وقت ختم ہو جا رہا ہے اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور زندگی رہی تو آپ کے ان سوالات کو ضرور ہم پیش کریں گے اور علماء کرام سے اس کے جوابات سے مستفیض ہوں گے. لیکن آج بس اتنا ہی. آغا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آغا الحمدللہ ہم تو ان چینل کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ شکر الحمدللہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. تبلیغ میں نے کیا ہے خدا وند عالم کا احکام اور اس کا مطلب حکم لوگوں تک پہنچانا. اور بار بار ہم امید کریں گے کہ آپ انشاءاللہ ہم بھی امید کریں گے انشاءاللہ کہ خدا ہم کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خدمت کر سکیں. کیونکہ یہ حدیث آپ یہ حضرات سے سنی علماء کرام سے النظر علی وجہ العالم عبادہ، تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ عبادت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.